نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا 4 بجے کا جادو، یعنی 4 بجے اٹھ کر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو زندگی ہے آپ دیکھیں نا جی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یہ لمحے، یہ سیکنڈ، پھر منٹ بنتے ہیں، منٹوں کے بعد گھنٹہ بنتا ہے، گھنٹے کے بعد دن بنتے ہیں، دن کے بعد یہ دن اور رات 24 گھنٹے بنتے ہیں، یہ دن اور رات بن کے ہفتہ بنتا ہے، ہفتہ جناب 4 ہفتے ملیں تو پھر مہینہ بنتا ہے، 12 مہینے بنے تو سال بنتا ہے۔ اور ہماری جو زندگی ہے وہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق 62-63 سال ہے۔ اس کے بعد تو غنیمت ہے، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ جتنی مرضی لمبی عمر دے دے، لیکن 62-63 سال اوسط زندگی ہے ہماری۔ تو 62-63 سال، یہ سال جو ہے، یہ مہینے، اور اس کے بعد ہفتے، اور اس کے بعد جناب گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، لمحے، یہ سب مل کے جناب اس طرح جیسے ہم عمارت بناتے ہیں نا، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ۔ تو جب ہم صبح روزانہ اٹھتے ہیں تو سمجھے ہم اپنی زندگی کی دیوار پر ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، پھر ایک اینٹ رکھ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہمارا جناب وہ زندگی کا جو اللہ نے پیمانہ جو بنایا تھا وہ مکمل ہو جائے گا، اور ہم جناب اپنا اگلا سفر شروع کر لیں گے۔ جیسے ہم جناب ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک ایک بچہ رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد اس کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جناب اب یہ جو ہے روزانہ جو ہم ایک اینٹ رکھتے ہیں، اس اینٹ کو ہم کس انداز سے رکھیں کہ ہم جناب کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم ڈے وائز ڈے روزانہ جناب اگر ہم اس کے اوپر کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، ڈیلی کو، روزانہ کو اگر ہم مینج کریں تو اس مینج کرنے کے اندر ہم جناب اپنی زندگی کی دیوار کو بڑا بہترین انداز سے مینج کر کے چلا سکتے ہیں۔ تو اس میں جناب اب جب صبح روزانہ 4 بجے اٹھنا ہے تو 4 بجے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کام کریں، آپ مسواک کریں۔ صبح کو جب آپ اٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ رات کو جناب سونے کے بعد صبح جب اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ جب آپ مسواک کریں گے تو مسواک کرنے سے آپ کے دانت صاف ہوں گے، آپ کا منہ صاف ہوگا، دانت صاف کرنے سے جناب آپ کا گلا صاف ہوگا، آپ کا معدہ صاف ہوگا، اور اس کے بعد جناب آپ کا پیٹ بہترین ہوگا، آپ کی نظر تیز ہوگی مسواک کرنے سے، آپ کے کان جناب بہترین ہوں گے، آپ کا جناب یہ سوچنے کا جو لیول ہے یہ جناب کلیئر، اور ویژن آپ کا بالکل کلیئر ہوگا جب آپ مسواک کریں گے۔ مسواک کرنے سے انسان کی ہزاروں ایسی ٹینشنیں، پریشانیاں جو ہیں اندرونی بیرونی، اللہ تعالیٰ جناب ان چیزوں کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر ایک سپر مین والی وہ چیز آ جاتی ہے۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، ہر وضو میں مسواک کرتے تھے۔ آج ہم نے اس سنت کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلا کام جب آپ اٹھیں مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد جناب آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد ذکر اذکار کریں، کوشش کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں جتنی کو ہو سکتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی کوشش کرتے تھے، دیکھیں نا آپ نے اپنی امت کی کیا تربیت فرمائی، الا ان القوۃ الرمی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے اندر پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آپ اپنی قوت کو، اپنی پاور کو تیار رکھیں۔ تو صحابہ نے فرمایا جی یہاں سے قوت سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کو تیار کرو۔ تو اس قوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھینکنا قوت ہے، پھینکنا قوت ہے، پھینکنا قوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشقیں کرواتے تھے صحابہ کرام سے۔ جب انسان مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کو پرفیکٹ مین نظر آئیں گے کسی بھی شعبے کے اندر، ایجوکیشن میں، تجارت میں، ٹھیک ہے نا جی، اور زندگی کے اندر سپورٹس مین ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو سپیچ پاور ہے، سپیچ جن کے اندر اللہ نے پاور دی ہے، موٹیویشنل لوگ ہیں، یا دنیا کے اندر جتنا بھی آپ کو کوئی بھی بندہ ایکسپرٹ نظر آئے گا وہ جناب اس نے پریکٹس کی ہوگی۔ ماں کے پیٹ سے کوئی انسان سیکھ کے نہیں آتا، نہ کوئی کھلاڑی بنتا ہے، نہ کوئی جناب جج بنتا ہے، نہ کوئی وکیل بنتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، نہ کوئی جناب کوئی اسٹوڈنٹ اچھا بن سکتا ہے۔
دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کسی فیلڈ کے اندر ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ پریکٹس 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 پریکٹس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پریکٹس کا کیا مراد ہے؟ پریکٹس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان پریکٹس کا جو میں کہتا ہوں جو سرخیل ہے، جو جس کی خشت اول ہے، اس کو آپ ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز جناب کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ یہ کر رہے ہیں، یہ وضو یہ چیز کر رہے ہیں، تو آپ کے یہ والے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ جناب پیٹ کی ورزش کریں تو پیٹ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر اسی طرح آپ جناب یہ اپنے ذہن اور سوچ، اس کو آپ جناب کلیئر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں جناب، اس کو بعد فوکس کر رہے ہیں، تو آپ کے یہ والے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ تو آپ ایکسرسائز کریں، قوت الرمی، اور پھینکنا قوت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی بھی چیز آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں۔ صحابہ اکرام کی آپ جناب اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکسرسائز کرواتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے نا جی، مینٹل لیول کی بھی، ٹھیک ہے نا جی، ذہن کی بھی، اور اس کے بعد اپنی باڈی کی بھی، اپنی روحانی بھی، ہر قسم کی اپنی جناب قوتوں کو آپ جمع کریں، اور اس کے بعد جناب ایکسرسائز کریں۔